کھیل رہے تھے اور میں کمسن لڑکی تھی، ذرا اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین نو عمر تھی، یعنی وہ کتنی دیر کھیل دیکھے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے. جاریہ کا لفظ آتا ہے، وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْأَرْبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ. نماز عیدین کی طرف جانے کی سنت ہے عید کے دن غسل کرنا. یہاں حضرت علی کی روایت آ رہی ہے، یعنی ایک شخص نے حضرت علی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا تم چاہو تو روزانہ غسل کر سکتے ہو. اس نے کہا نہیں، غسل نہیں، خاص غسل. فرمایا جمعہ کے دن، عرفہ کے دن، قربانی کے دن، فطر کے دن غسل کرو. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی مجبوری سے کوئی نہ کر سکے، کوئی بیمار ہے یا بہت سردی ہے یا گرم پانی میں اثر نہیں، تو بھی ٹھیک ہے. اچھا لباس پہننا. ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ رنگ کی چادر زیب تن کرتے تھے، یعنی اوپر سے جو لپیٹتے تھے. زیب و زینت کرنا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیب و زینت کا اظہار کرتے تھے تو خواتین کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری، یعنی کہ اس کا اہتمام باقاعدہ کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کا احساس دلانا چاہیے. جو بچے کرسمس کو اتنا زیادہ ایلیبوریٹڈ دیکھتے ہیں وہ عید کو پھر بوری کہتے ہیں، تو اس میں اپنے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت کا اظہار ضرور کریں. امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل علم سے سنا کہ وہ ہر عید کے موقع پر خوشبو اور زینت کو پسند کرتے تھے. عید الفطر کے دن کچھ کھا کے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجورے کھا لیتے تھے نماز سے پہلے، اور حضرت انس سے بھی ایک یہی روایت ملتی ہے کہ جس میں کھجورے کھانے کا ذکر ہے. اور ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، یعنی ہمارا ایک فیسٹیول ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر دن دیے ہیں، اضحیٰ قربانی کا دن اور فطر کا دن یعنی عید الفطر. اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ایام میں سے ہیں اور ان میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید فطر کے دن اپنے گھر سے نکلتے تو تکبیر کہتے یہاں تک کہ نماز کی جگہ پر پہنچ جاتے. عید کے دن کھانے پینے کے دن ہیں، اور اسی طرح یہ ہے کہ برکت اور پاکیزگی کا دن بھی ہے، کیونکہ حائضہ عورتوں کو جو نکلنے کے لیے کہا گیا صحیح بخاری کی روایت میں یہ اضافہ ہے، اور ان کی دعا کے ساتھ دعائیں مانگتی اور اس دن کی برکت اور طہارت کی امید رکھتی، یعنی گناہوں سے پاکیزگی کا دن بھی ہے. جائز تفریحات کا دن بھی ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابوبکر ان کے پاس تشریف لائے جبکہ مینا کے ایام میں ان کے پاس 2 بچیاں گا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، نہیں قریب ہی لیٹے ہوئے تھے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے ابوبکر انہیں چھوڑ دیں کیونکہ یہ عید کے دن ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی. یہ بھی عید کا دن تھا، وہ کھیل رہے تھے اور میں کمسن لڑکی تھی. ذرا اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین نو عمر تھی، یعنی وہ کتنی دیر کھیل دیکھے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے. جاریہ کا لفظ آتا ہے، وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْأَرْبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ. نماز عیدین کی طرف جانے کی سنت ہے عید کے دن غسل کرنا. یہاں حضرت علی کی روایت آ رہی ہے، یعنی ایک شخص نے حضرت علی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا تم چاہو تو روزانہ غسل کر سکتے ہو. اس نے کہا نہیں، غسل نہیں، خاص غسل. فرمایا جمعہ کے دن، عرفہ کے دن، قربانی کے دن، فطر کے دن غسل کرو. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی مجبوری سے کوئی نہ کر سکے، کوئی بیمار ہے یا بہت سردی ہے یا گرم پانی میں اثر نہیں، تو بھی ٹھیک ہے. اچھا لباس پہننا. ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ رنگ کی چادر زیب تن کرتے تھے، یعنی اوپر سے جو لپیٹتے تھے. زیب و زینت کرنا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیب و زینت کا اظہار کرتے تھے تو خواتین کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری، یعنی کہ اس کا اہتمام باقاعدہ کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کا احساس دلانا چاہیے. جو بچے کرسمس کو اتنا زیادہ ایلیبوریٹڈ دیکھتے ہیں وہ عید کو پھر بوری کہتے ہیں، تو اس میں اپنے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت کا اظہار ضرور کریں. امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل علم سے سنا کہ وہ ہر عید کے موقع پر خوشبو اور زینت کو پسند کرتے تھے. عید الفطر کے دن کچھ کھا کے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجورے کھا لیتے تھے نماز سے پہلے، اور حضرت انس سے بھی ایک یہی روایت ملتی ہے کہ جس میں کھجورے کھانے کا ذکر ہے.
ایک سب سے اہم رول اس وقت آپ کا کیا کہ آپ ایک طالب علم ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے اور بھی رولز ہو سکتے ہیں، مثلا آپ ایک بیٹی ہیں، آپ ایک بیوی ہیں، آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک مثلا ڈاکٹر ہیں، کچھ بھی ہیں. اس کے مطابق آپ کو اپنے گولز جو ہیں وہ متعین کرنے ہیں. اگر آپ اپنے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے گولز متعین کر لیں کچھ، کہ آپ کو ہر روز کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے، اس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ میرا ڈیلی ہوم ورک یہ ہے، میرا روز کا کام یہ ہے. ان گولز میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر آپ کے سامنے ہوں گے گولز، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ آپ ان میں سے کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ابھی کتنا کام آپ نے کرنا ہے. تو ان گولز کو بھی آپ اپنے اس کلر کے ساتھ شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف کلرز کے ساتھ کہ یہ آپ کے ہائی امنگیں ہیں اور امیدیں ہیں جو آپ. اچھا، پھر آپ کے کچھ معمولات ہوتے ہیں دن کے، جیسے صبح شام کے آپ ذکر کرتے ہیں، نماز کے بعد کا ذکر کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو آپ کو کرنے چاہیے. اب کیا ہے، آج کے دن آپ نے مثلا صبح شام کی دعائیں کوئی نہیں پڑھی فار ایگزامپل، یا فجر کی نماز کے بعد کے اذکار نہیں پڑھے، وہ کیا ہوا، خالی خانہ چھٹ گیا. اب کل کے دن آپ کہیں اچھا میں کل پڑھ لوں گی نا، کیا ہوا آج نہیں پڑھی تھی، وہ آج یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ تھا وہ تھا، کوئی اس پہ الزام لگایا، کوئی اس کو بلیم کیا، کوئی کسی پہ ذمہ داری ڈالی اور کام کوئی نہ کیا. اب یہ جو آج کی آپ کی شیٹ ملی تھی نا، زندگی کا آج کا کاغذ آپ کا ملا تھا، اس میں تو رہ گیا خالی. اب یہ بزرگ یہی کہتے ہیں کہ جو میرا ایک دن کا عمل رہ گیا میں کل اس کو پورا کر ہی نہیں سکتا. پچھلے دن کی کاغذ تو واپس چلا گیا آ کے. جو آج آپ کو کاغذ ملا ہے کیا کل یہی ملے گا کہ جو خانے رنگ بھرنے رہ گئے تھے ذرا آج بھر لیں بیٹھ کے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس لیے جو آج کرنا ہے نا وہ آج ہی کرنا ہے آپ کو. تو جو اہم ترین عادت اللہ کے قریب ہونے کی ہے وہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو جو آپ نے اپنے گول سیٹ کیے ہوئے، جو اپنی عادات ہیں، ٹھیک ہے بہت زیادہ نہ بے شک سیٹ کریں، اتنے ہی کریں جو آپ کر سکتے ہیں، ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. سستی، کمی، کوتاہی، کاہلی، غفلت سے ان کو بھولنا نہیں، چھوڑنا نہیں. اور ہو جائے غفلت تو اتنا ہی وقت محض ایکسکیوزز کرنے میں نہیں گزار دینا، کیونکہ بہت سے لوگ نمبر 1 سستی سے کام نہیں کرتے، پھر نمبر 2 غیر حقیقی وجوہات بتاتے رہتے ہیں جو سچی کوئی نہیں ہوتی. اپنے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. جب تک اپنے ساتھ ہم سچے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اپنے دشمن ہیں. خود اپنے ساتھ سچے، اپنا بھلا سوچے، کسی پہ احسان نہ کریں. ایک بچی میرے پاس آئی تو کہنے لگی میں نے کسی نے لیکچر دیا تو میں نے سنا کہ جو اولاد اچھے کام کرے تو وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میرے کاموں کا فائدہ میرے ماں باپ کو ہی ہونا ہے تو میرا کیا فائدہ؟ میں نہیں کرتی. تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہی سوچ رہے ہو، ہم کیوں اچھے بنے اگر ہمارے ماں باپ کو فائدہ ہونا ہے ہم سے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. سب سے پہلا فائدہ آپ کو خود ہوتا ہے، باقی کسی کو بعد میں ہوتا ہے. ایک کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون، اس میں ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے اپنے بیٹے الامین کو اس کے استاد کے سپرد کیا تو استاد کو ایک ریکویسٹ کی کہ اقرئہ القرآن، اس کو قرآن کی قرات سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ. وعرفہ الاخبار، تاریخ کی معرفت دو، اخبار کہتے ہیں تاریخ کو. وروّہ الاشعار، اور اس کو اشعار کی تعلیم دو یا اشعار سے مانوس کرو. وعلمہ السنن، سنت کی تعلیم دو، سنتیں سکھاؤ، یعنی زندگی میں عام روزمرہ زندگی میں کون سا کام کیسے کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے. وبصرہ بمواقع الکلام، وبصرہ بمواقع الکلام. بصرہ کا مطلب ہے بصیرت دو اس کو، سجھاؤ اس کو. مواقع موقع کی جمع ہے، کلام کا معنی کیا ہے؟ کلام، یعنی بات کے جو موقع ہے، موقع محل کی مناسبت سے بات کرنا سجھاؤ یا سکھاؤ کہ کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے اور کس انداز میں کرنی چاہیے، کہ یہ بچہ کس وقت میں کیا کہا کرے. وَامْنَعْهُ مِنَ الضِّحْكِ إِلَّا فِي أَوْقَاتِهِ، اور اس کو ہنسنے سے روک کر رکھنا مگر اس کے موقع پر یا موقع کی مناسبت سے یا اس کے اصل وقت میں. إِلَّا فِي أَوْقَاتِهِ، مگر ہنسی کے وقت. کیوں؟ بے موقع کی ہنسی کیا ہوتی؟ بے موقع کون ہنستا ہے؟ مجنون. جو مجنون ہوتے ہیں، پاگل لوگ جنہیں آپ کہتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں ہنسنا ہے کہاں رونا ہے، تو ہر موقع بے موقع وہ ہنس دیتے ہیں بعض اوقات. تو بعض لوگ بھی بالکل مجنونانہ حرکتیں کرتے ہیں، سنجیدہ مجلس میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے ہنسنے لگتے ہیں. عموماً آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہنسنا شروع کر دیتے، ایک ہنستا ہے اور سارے
بچے اگر کٹھے نماز پڑھے سب ہنسنا شروع کر دیتے. اب ان کو آپ کیا کہہ کے معاف کر دیتے ہیں؟ بچے. لیکن بڑوں کو تو نہیں معاف کیا جا سکتا نا. اور اگر کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ادب نہیں، اخلاق نہیں، تمیز نہیں، اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن اس وقت ہنسنا جب ہنسنے کا موقع نہ ہو، جب بے موقع ہنسنا وہ درست نہیں ہے. اسی طرح بے موقع کی بات حماقت ہے. مثلا موضوع کوئی چل رہا ہے، بات کوئی ہو رہی ہے، اور ایک شخص اٹھ کے بالکل irrelevant بات کرتا ہے، غیر موضوع، غیر مناسب، غیر متعلق، جس کو آپ کہیں گے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کہ اس کا دماغ درست ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے اور یہ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا شخص کون ہوتا ہے؟ غیر حاضر دماغ. ناسمجھی کی علامتیں ہیں نا یہ. تو یہ سمجھداری پیدا کرنی ہوتی ہے، یہ تربیت سے آتی ہے، اور اس کے لیے یا تو ماں باپ تربیت کرتے ہیں یا پھر استادوں کا فرض ہے کہ وہ تربیت کریں اپنے طالب علموں کی، اپنے شاگردوں کی. لیکن والدین کو تو وقت ہی نہیں ہے. جن کے پاس کھانے کو نہیں، ان کے پاس یہ عذر ہے کہ ہم کیا کریں، بچوں کے لیے اگر کمائے نہیں تو ان کو بھوکا مارے. جن کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ کی وجہ سے اتنے مشغول ہیں کہ ان کو اپنے انٹرٹینمنٹ اور اپنے مصروفیات سے وقت نہیں، لہذا نسلوں پہ نسلیں بگاڑ کا شکار ہیں. اور پھر اسکولوں کا مقصد تعلیم دینا تو رہ گیا ہے، تربیت شاید ان کی ذمہ داری میں سے نہیں. تو ایسے میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے اگر اس گیپ کو فل کریں اور اس فریضے کو ادا کریں تو تبھی اسلام کا کوئی عملی نمونہ سامنے آئے گا. ورنہ اگر ہم بھی بے سوچی سمجھی باتیں اور بغیر موقع کے کام کرتے رہے تو ہماری زندگی بھی ضائع ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے نا. وقت کے صحیح استعمال میں ایک تو یہی اہم ترین بات ہے کہ جس کام کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہو اس کام کو اس وقت کے اندر کرنا. اور اس کی تربیت اور ٹریننگ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے نمازوں کے ذریعے. اور ہمارے سہل پسند نفسوں پر سب سے بھاری کیا ہے؟ نماز. اور نماز نہ پڑھنے والے، خیر ان کے لیے تو پھر اوقات کی پابندی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہیں. اور وہ کیا ہے؟ افضل وقت یا وقت کے اندر نماز پڑھنا. عموماً اس کا اہتمام نہیں ہوتا. اور یہ کس کی صفت بتائی گئی؟ سستی کے مارے نماز پڑھنا اور نماز میں اللہ کو یاد نہ کرنا، ادھر ادھر کی باتیں سوچتے رہنا. منافقین کی، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ جو ٹال مٹول والی عادت ہے نا، یہ بھی ایک طرح سے چیٹنگ ہی ہے. وہو خادعہم، اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. کام کرنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، دکھاتے کچھ اور ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے؟ نماز میں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو بہت کم یاد کرنے کا کیا تعلق ہے نماز میں سستی کرنے کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ جب وہ آتے ہی سستی کے ساتھ ہیں، پڑھتے ہی لیٹ ہیں، تو پھر اللہ کو کہاں یاد رکھیں گے؟ اس نماز میں اللہ تعالیٰ کو انسان اسی وقت یاد رکھ سکتا ہے جب انسان ٹائم پر نماز پڑھے، وقت لے کر پڑھے. اگر وقت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا یا بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے تو بھلا آپ کس طرح اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اس میں؟ پھر تو آپ کا دھیان کس کی طرف ہوگا؟